السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آبیاری۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبیاری یعنی آب دادن به درختان و گیاهان، یعنی درختوں اور پودوں کو پانی دینا۔ جملہ پڑھتے ہیں اس کا۔ پدرم ہفته‌ای یک بار برای آبیاری به باغ می رود۔ میرے والد ہفتے میں ایک دن آبیاری کے لیے باغ کی طرف جاتے ہیں۔ آلودگی یعنی کثیف بودن، گندا ہونا، یہ صاف ہونے کے مخالف ہے۔ دود ماشین ها و کارخانه ها باعث آلودگی ہوا می شود۔ گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں ہوا کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ از بین بردن، کاری کنیم چیزی کے ہست وجود نداشته باشد، یعنی ایک چیز کو ختم کر دینا، کوئی ایسا کام ہم کریں جس کے ذریعے سے وہ چیز ختم ہو جائے۔ آلودگی نفتی در دریا ماہی ها و حیوانات دریایی را از بین می برد۔ دریا میں چکناہٹ کی گندگی مچھلیوں کو اور دریائی حیوانات کو مار دیتی ہے۔ اشیاء یعنی اشیاء، جمع شے، شے کا جمع ہے۔ چیزہا یعنی چیزیں۔ در همه خانه ها اشیایی مانند یخچال، تلویزیون، اجاگز و وجود دارد۔ ہر گھر میں کچھ اشیائیں، کچھ چیزیں جیسے کہ یخچال، ٹی وی وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اصلی، یہاں اصلی سے مراد قسمتی از یک چیز کے اہمیت بسیار زیادی دارد، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ کی جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ اصلی ترین قسمت بدن انسان قلب اوست۔ انسان کی بدن کا جو مہم اور اہم حصہ ہے وہ اس کا دل ہے۔ بخار، آنچه از آب بسیار گرم و داغ بالا می رود و مانند دود است۔ بخار یعنی پانی اس حد تک گرم ہو جائے اور اتنا گرم ہو جائے کہ اس میں سے دھواں نکلنے لگے تو اسے بخار کہتے ہیں۔ آب بازی از چشمه ها بسیار گرم است۔ کچھ چشموں کا پانی بہت زیادہ گرم ہے۔ و بخار از روی آب بالا می رود، اور اس پانی کا جو بخار ہے وہ پانی سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ برخورد، رسیدن یا تصادف دو چیز یا دو نفر باہم، یعنی دو چیزوں یا دو انسانوں کا ملنا یا ٹکرانا یا روبرو ہونا۔ دیروز در خیابان با یکی از کلاسی های سال قبل برخورد کردم۔ کل روڈ پہ میں نے اپنے ایک ہم کلاسی کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ملاقات کی، یعنی اچانک اسے دیکھ لیا، ٹکرا گئے ہم۔ امروز دو ماشین باہم برخورد کردند و خراب شدند، یہ اس کا دوسرا جملہ ہے۔ آج دو گاڑیاں ایک ساتھ ٹکرا گئیں اور وہ خراب ہو گئیں یعنی ٹوٹ گئیں۔ در آمدن یعنی به شکل چیزی، مانند چیزی شدن یعنی تبدیل شدن، یعنی ایک چیز کا دوسرے چیز کی طرح ہو جانا۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ وقتی آب را در یخچال یعنی فریزر می گذاریم به شکل یخ در می آید۔ جب ہم پانی کو فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ پانی برف کی شکل میں نکل آتا ہے، یعنی برف بن جاتا ہے۔ وجود آمدن یعنی درست شدن یعنی بننا۔ در این درس به معنی خلق شدن است، درس کے حساب سے اس کا معنی یعنی خلق ہونا ہے۔ زمین و آسمان، خورشید و ماہ، انسان و حیوان به قدرت خداوند به وجود آمده است۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، انسان و حیوان، یہ ساری چیزیں خدا کی قدرت سے خلق کی گئی ہیں۔ تبدیل، یہ ایک چیز دیگر شدن، یعنی ایک چیز کا دوسرے چیز میں تبدیل ہو جانا۔ از شکلی به شکل دیگر در آمدن، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جانا۔ آب در سرمای شدید تبدیل به یخ می شود۔ پانی بہت زیادہ سردیوں میں برف کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
و در گرما تبدیل به بخار می شود اور گرمیوں میں بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. تشکیل شدن یعنی درست شدن یعنی بننا. بدن انسان از گوشت پوست استخوان و تشکیل شده است. انسانی بدن گوشت چمڑی ہڈی وغیرہ ان ساری چیزوں سے بنا ہوا ہے. تغیر از شکلی و یا حالتی به شکل و حالت دیگر درآمدن یعنی ایک شکل ایک حالت سے دوسری شکل و حالت میں تبدیل ہو جانا بدل جانا. جملہ پڑھتے ہیں. در فصل پاییز برگ درختان از رنگ سبز به رنگ زرد تغیر می کنند. خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے سبز رنگ سے زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جاری شدن حرکت کردن و رفتن آب و مانند آن یعنی حرکت کرنا جاری ہونا یعنی حرکت کرنا جیسے پانی یا پانی جیسی کسی چیز کا چلنا. ہنگامی کے میخواستیم به ایران بیاییم جب ہم چاہتے تھے کہ ہم ایران آئیں. اشک از چشمان مادرم جاری شد تو میری ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دوسرا جملہ بھی ہے. آب از کوه دماوند جاری می شود و به دریای خضر می ریزد. پانی دماوند کی پہاڑوں سے جاری ہوتا ہے اور دریائے خضر میں گرتا ہے. جوئی رود کوچک جوب یعنی ایک چھوٹی دریا. محلی کم عرض کے طول آن زیاد است یعنی ایک ایسی جگہ کی جہاں جس کا عرض جو ہے وہ کم ہے اور طول یعنی لمبائی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ آب در آن جاری است اور اس میں پانی جاری رہتا ہے یعنی دریا جیسی ایک چیز ہے کہ جس میں پانی ہے. در کنار باغ پدر بزرگم جوی پر آبی جاری است. میرے دادا کے باغ کے قریب وہاں پہ ایک اس طرح کا دریا ہے کہ اس میں پانی جاری رہتا ہے. حیات یعنی زندگی. حیات همه موجودات زنده بدون آب ممکن نیست. ہر زندہ موجود کا پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. حیاتی آنچه برای کسی یا چیزی بسیار اہمیت دارد. یہاں حیاتی سے مراد بہت ہی اہمیت رکھنے والی ایک چیز. وجود خون برای انسان و حیوان حیاتی است. خون کا موجود ہونا انسان اور حیوان کے لیے حیاتی ہے یعنی مہم ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. خاموش کردن از بین بردن آتش یعنی آگ کو بجھانا. آگ کو بجھانا یعنی خاموش کردن. جنگل آتش گرفت آتش نشانه ها آن را خاموش کردند. جب جنگل میں آگ لگی تو آگ کو بجھانے والوں نے وہاں پہ آگ کو بجھا دیا. شستشو یعنی شستن یعنی دھونا. در این زمان بیشتر مردم برای شستشوی لباسهای خود از ماشین لباسشویی استفاده می کنند. اس دور میں زیادہ تر لوگ اپنے کپڑے دھونے کے لیے کپڑے دھونے کی مشین کا استعمال کرتے ہیں. فرا گرفتن در این درس یعنی چیزی در همه یا بخشی از یک مکان وارد شود. اس درس کے حساب سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا ایک جگہ یا ایک مکان کو گھیر لینا یا اسے اپنی لپیٹ میں لے لینا یا اس کے کچھ حصے کو گھیر لینا. جملہ پڑھتے ہیں. وقتی سیل آمد آب همه شہر را فرا گرفت. جب سیلاب آیا تو پانی نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. قائقرانی حرکت دادن و ہدایت کردن قائق یعنی رانندگی قائق. یہ کہتے ہیں کشتی کے ڈرائیور کو. چھوٹی کشتیاں جو ہوتی ہیں اس کے ڈرائیور کو کہتے ہیں قائقرانی. من قائقرانی در دریا را بسیار دوست دارم. میں دریا میں کشتی چلانے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. قسمت بخش یا جز یعنی حصہ. بدن انسان از قسمت‌های گوناگون به وجود آمده است. انسانی بدن مختلف حصوں سے وجود میں آیا ہے مانند جیسے کہ سر دست پا و جیسے سر ہاتھ پیر وغیرہ وغیرہ. پشتزار زمین گندم جو عدس و مزرعه یعنی جو گندم اور دال کی جو زمینیں ہوتی ہیں ان تمام زمینوں کو کوشتزار کہا جاتا ہے.
در کشور ایران کشتزارهای بزرگ و زیبایی وجود دارد. ایران میں بہت ہی بڑے اور خوبصورت زمینیں موجود ہیں کہ کشاورزان در آن کار می کنند کہ کسان ان زمینوں میں کام کرتے ہیں. ماده یعنی اصل ہر چیزی که دارای وزن است و نیاز به مکان دارد. یعنی ہر چیز کی اصل کو ماده کہا جاتا ہے کہ جو وزن رکھتا ہے اور مکان کا محتاج ہے. آب و خاک دو ماده مهم برای زندگی موجودات است. پانی اور خاک دو مہم مادے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف. سب سے پہلا لفظ ہے اصلی. اصلی کا مخالف ہے فرعی یعنی غیر اصلی. زندے یعنی زندہ، اس کا مخالف ہے مردے یعنی مردہ. آلودگی یعنی گندگی اور اس کا مخالف ہے تمیزی یا پاکیزگی یعنی صاف. خاموش کردن یعنی بجھانا، اس کا مخالف ہے روشن کردن یعنی جلانا. ساختن بنانا، اس کا مخالف ہے خراب کردن یعنی بگاڑنا. حیات یعنی زندگی، اس کا مخالف مرگ یعنی موت. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے جملے پڑھے اور الفاظ و مخالف پڑھے. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.